اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور رمضان المبارک کے انتظار میں ہوں گے۔ بس میری آپ سے درخواست ہے سب سے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آپ شجر سے پیوستہ رہیں گے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے سچے دل کے ساتھ، صرف پیسے لینے کے لیے نہیں، صرف کھانا لینے کے لیے نہیں، دونوں جہانوں کے ہر کام کے لیے، تو پھر ہی کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خاک میں ملا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ گل و گلزار بنیں گے۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ بنیں گے اور آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بس پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا آپ کو کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فروٹ درخت کے اندر سے آتے ہیں؟ آپ نکال کے دیکھیں نیچے سے اس کی جڑ نکلے گی، آپ ٹہنیاں کاٹ کے دیکھیں اندر سے فروٹ نکلتا ہے؟ نہیں، لکڑی نکلتی ہے۔ تو پھل کہاں سے لگتا ہے؟ اللہ لگاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پھول لگاتا ہے، کبھی وہ جھڑ بھی جاتے ہیں، کبھی وہ گر بھی جاتے ہیں اور کبھی وہ بڑا بڑا پھل بن جاتا ہے۔ یہ سب چیز اس کے اختیار میں ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن میرے رب کے لیے ہر چیز انتہائی آسان اور ممکن ہے۔ اس سے امید رکھیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو راضی کریں۔ کیسے راضی کریں؟ اس کے ساتھ راضی ایسے کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، رشتوں کو توڑنے والے نہ ہوں، جوڑنے والے ہوں۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ہم لیڈیز میں تو خاص بیماری ہے کہ انہوں نے تو توڑنا ہی ہے، اپنوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو اس کے میاں کے رشتہ داری ان کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر عورت، چاہے اس میں میں ہوں۔ تو لیکن جس کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا مال ہے، بس اللہ جیتے رہے۔ کوئی بندہ بیوقوف بنے گا بھی تو چند دے، اس کا اپنا خون جو ہے نا وہی اس میں جوش مارے گا اور ادھر ہی وہ جائے گا۔ بہتر ہے کہ ہر رشتہ اپنی جگہ ہو۔ ہم اپنے سسرال والے رشتوں کو بھی خوش رکھیں، کوئی حرج نہیں، ہم ان سے بھی محبت کریں، عزت کریں اور ان کا بھی حق ان کو ادا کریں، اور ہم ہمارا میاں جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، عزت کرے۔ لائف جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کچھ لو کچھ دو۔ اسی طرح ہمارے گھر میں ہمارے کام والے ہیں اور ارد گرد والے ہیں، ہم ان کو محبت دیں، احترام دیں۔ جو خود کھائیں ہم ان کو بھی کھلائیں، جو خود پہنیں ہم ان کو بھی پہنائیں، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور ان کا دل نہ توڑیں، ان کے ساتھ بھی ادب احترام سے بات کریں، ان کو بھی عزت چاہیے۔ عزت صرف مجھے آپ کو نہیں چاہیے۔ عزت ایک ایسا فٹ بال ہے، جتنی زور سے آپ اس کو پھینکیں گے اتنی زور سے وہ آپ کی طرف آئے گا۔ چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہیں، وہ آپ کو آپ کہے گا۔ اگر آپ اوئے چوئے موئے کریں گے تو پھر وہ بھی یہی کرے گا۔ بس میں ایک آپ کو کوشش کر رہی ہوں، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر، ایز اے فرینڈ، اگر آپ ماننا چاہیں، ویسے آپ لوگوں کی اپنی مرضی۔ تو رمضان آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں دعا کریں کسی کا دسترخوان بھرے رہیں، کسی کا خالی نہ ہو۔ یہ دسترخوان بھرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کرے سب کے پیٹ بھرے رہیں۔ دسترخوان یہ جو عیاشی کرنا، پکوڑے، سموسے، چاٹ،
کلب سینڈوچ، برگر، یہ نہیں ہے اسلام. جلیبیاں، پھیڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. میں اتنی شوقین نہیں ہوں. فلانی چیز. آرام سے اتنا کھائیں جس کے ساتھ آپ اللہ کا شکر کریں. کچھ غریبوں کو دے دیں، وہی پیسے جو اپنی عیاشی پہ لگانے ہیں. یہ سموسے، یہ کچوریاں، یہ کباب، یہ کتنا کھانا ہے یار ایک پیٹ میں. کھائیں، بدل بدل کے بنا لیا کریں چیز، ہر خواہش پوری کریں. اور اپنے دسترخوان پہ جتنے آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں سب کو بھی وہی چیز دیں. اور وہ روز بدل لیں، لیکن ایک دن میں 200 چیزیں نہ بنائیں. پیسے کا بھی ضیاع ہے، فضول خرچی بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں دسترخوان بھرا رہے، نیتیں بھری رہیں. دکانداروں نے لوٹنے کے لیے چھریاں تیز کر لی ہیں، کسائی بن گئے کمبخت یہ قوم. فروٹ 2 گنا 3 گنا مہنگا، گوشت مرغی 2-3 گنا مہنگی، کپڑے 2-3 گنا مہنگے، سبزیاں 2-3 گنا مہنگی. صرف دکاندار نہیں چور، ہر طبقہ چور ہے. جوڈیشری چور، بیوروکریٹ چور، اسٹیبلشمنٹ چور، بزنس مین چور، ٹائکون چور، گھروں والے چور، چھوٹے چور، بڑے چور، ریڑی والا چور، بڑے بڑے جو ہیں بزنسوں والے ہیں وہ چور. ہر کوئی چور. ہم مسلمان کیا ہیں؟ پوری دنیا کے ملکوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نان مسلم ہیں، انہوں نے رمضان کے نام پر سیلیں بھی لگا دی ہیں اور پرائسز بھی آدھی کر دی ہیں. اور ہمارے پاس فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ہماری گورنمنٹ کے پاس 2 الفاظ نہیں تھے. ہماری جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک لفظ نہیں تھا ان کے لیے. جنہوں نے سامان بھیجا وہ آدھے رستے میں روک لیا گیا. شوکت خانم کے لیے نہیں آپ ویلفیئر کر سکتے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں وسعت ملے گی، ہمیں عزت ملے گی؟ بالکل نہیں، ایسے نہیں ملتی. اللہ کو راضی کریں، بہت روئیں اس کے سامنے، عاجزیاں کریں، ترلے منتیں کریں، معاف کر دیں، ہم سے اچھے کام لے لیں، ہم سے اچھے کام کرا لیں. چلیں یہ تو ہو گئی نا بات. اس میں 2 چیزیں بتاؤں گی. ایک میں 1-2 ملنے والیاں ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی بہنیں ہیں. انہوں نے اپنا بتایا کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بہت ہی بدتمیز ہیں اور ان کا ادب نہیں کر رہے. میرا دل پھٹ گیا ہے اور میں نے فوراً ہاسپٹل جانے لگی تھی اپنے میاں کو دیکھنے، لیکن بیٹا اور بہو چلے گئے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، آپ آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، میں وی لاگ کر دوں. میرا دل ہوتا ہے اسی وقت میں کوشش کروں کہ کسی کا دکھ دور ہو. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی دعا، اگر وہ آپ پڑھیں، آپ اس میں اپنے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں، نبی کی ساری امت کے لیے مانگتے ہیں. تو جب آپ وہ مانگتے ہیں تو آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. جن کو کچھ نہیں مل رہا نا، رزق تنگ ہے، پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو پڑھیں. اس کو صبح شام 5 یا 7 دفعہ پڑھ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں. اس کو میں ذکر گروپ پہ اور فیس بک کے پیج پہ اس کی پکچر ڈال دوں گی، اور ہر چیز کی میں نے ڈالی ہوتی ہے فیس بک پیج پہ اور ذکر گروپ پہ. تو فیس بک پیج پہ نسرین افتخار اسلامک چینل لوگو ہے آگے اللہم لبیک، تو کھول کے آپ وہاں سے لے لیا کریں نا. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں. کل ایک پتہ نہیں وہ بیٹی تھی، بہن تھی، کس ایج کی تھی، اس نے لکھا ہے کہ آپ بتائیں آپا کہ وہ آپ نے ایک اردو میں بتایا ہے لیکن قرآن میں کہاں، کس جگہ ہم ڈھونڈ لیں. وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ دعا ہے عربی میں. میں نے اردو میں اس لیے بتائی ہے کہ عربی تو نہیں آپ یاد کر سکیں گے یا میں، تو اردو میں ہمیں یاد کرنی آسان ہوگی. ویسے وہ فیس بک پہ عربی اردو دونوں میں موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو میں کہتی ہوں جس میں آپ ابدالوں میں شامل ہو جائیں گے. اور ابدال پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے قیامت کا صرف 40 ابدال ہیں. اور آپ رجال الاولیاء، رجال الغیب میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے خاص بندوں میں. اگر صبح شام اس کو 5 یا 7 دفعہ پڑھیں گے، اور اگر ہر نماز کے بعد شروع کر دیں 3 دفعہ، تو یہ آسان ہے. میں نے اس لیے یہ کھول کے رکھی ہے اپنے سامنے اپنی
یہ لکھی ہوئی کہ میں ترجمہ آپ کو حرف برف بتاؤں، ویسے یہ بڑی آسان ہے۔ اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی جھولیاں اللہ اس طرح بھر دے گا کہ آپ سے سمیٹی بھی نہیں جائیں گی۔ اور پھر میں اس میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تنگی سے تنگ نہ ہوا کریں۔ اللہ نے کہا میں آزماؤں گا، میں نے نشان لگا کے رکھا ہے صورت میں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں، تاکہ آپ کو حوصلہ ملے اور صبر ملے، اور اس ماں کی، اس ماؤں کے لیے، اس باپ یا بہن بھائیوں کے لیے جن کے گھر میں آگ جلی ہوئی یا بجھانے کے لیے میں قرآن کی آیات بتاؤں گی کہ یہ پڑھا کریں۔ ہمیں قرآن کے سوا کسی کی برائی نہیں کرنی۔ کسی کے لیے گڑھا کھود دیں گے تو ہم ہی گریں گے، میں کھودوں گی میں ہی گروں گی۔ اللہ مجھے کبھی توفیق نہ دے۔ کسی کے لیے اچھا کرو، نہیں اچھا کر سکتے برا بھی نہ کرو، کیا ضرورت پڑی؟ بھلائی کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، یہ میری ماموں کہتے تھے، پھر میری امی بھی کہتی ہوتی تھی اپنے بھائیوں سے سن کے، کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ میں نے اپنے ماموں سے بہت سیکھا، میں نے اپنی پھپھوں سے بہت سیکھا، میں نے اپنے استادوں سے بہت سیکھا، اور وہ چیزیں میرے میں ابھی تک ہیں، اور شکر ہے کہ وہ مجھ سے نکلی نہیں۔ یہ نہیں کہ میں غلطیوں کے کوتاہیوں کے بغیر، کوئی شخص غلطیوں کوتاہیوں کے بغیر نہیں ہے، لیکن وہ غلطیوں کوتاہیوں کی ایک عمر ہے، 14-15 سال کی بیوقوفی کی عمر سے لے کے 18-19 سال تک، اس کے بعد اس کا کوئی تک نہیں ہے۔ جب آپ سمجھدار ہو جائیں تو آپ سے غلطیاں، کسی کا دل دکھایا، کسی کی چوری کی، کسی کی بے ایمانی کی، کسی کا حق کھایا، کسی کا یہ کیا، پھر ڈر جائیں۔ ہم لائن میں لگے کھڑے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ تو میں آپ کو وہ دعا بتا دوں کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہم اغفر لی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا میں نے اپنی دعا کی؟ اپنے والدین بہن بھائیوں کو کہا ہے؟ امت کے لیے کہا ہے، تو اس میں ہم سبھی آ گئے، تو وہی مجھے 2000 کروڑ گناہ ہو کے ملنی ہے۔ اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عیوب کی یعنی عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اور ان کے گناہوں برائیوں کو چھپا لے اور ان سے درگزر کر۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ ٹوٹے ہوئے دل ہیں جن کے، جوڑ دے۔ وجبرنی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا پرسوں، وجبرنی کیا ہے؟ پھایا رکھ دے ٹوٹے ہوئے دلوں کے اوپر، جن سے خون رس رہا ہے ان کو سی دے۔ اللہم فرج عن امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کشادگی رزق کی برکت عطا فرما، اور فقر و فاقہ کو غنی اور تونگری سے بدل دے۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمت۔ اے اللہ تو مدد فرما اسلام اور مسلمانوں کی، اے اللہ تو معاف فرما ہمیں، اور مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کی اصلاح فرما دے، اور ان کے معاملے کی اصلاح فرما دے، اور ان کے دلوں کو جوڑ دے محبت سے، پیار سے، اور ان کے دلوں میں ایمان کی حکمت پیدا کر دے، ایمان اور حکمت پیدا کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، آپ نے نہیں چھوڑ کبھی، مرتے دم تک
جب ہماری موت قریب ہو اور ہم بول پڑھ سکتے ہوں تب بھی ہم اللہ کرے یہ پڑھ رہے ہیں، تاکہ سیدھے ہی وہاں پہنچ جائے جہاں کی ہمیں خواہش ہے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ کم و بیش 5 سے 7 مرتبہ صبح شام اس دعا کو کرے گا تو اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دے گا۔ اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پر رجال اللہ یعنی مخصوص گروہ جو اولیاء کا ہے نا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی تھی رازدارانہ طور پر۔ اس دعا کو مانگتے رہنے والوں کو قرب خداوندی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اللہ نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں نا، پھر میں وہ اس دعا پہ دعائیں بتاؤں گی 2-3 جو میں نے کہا ہے کہ مجھے تو زبانی آتی ہیں لیکن آیت نمبر بتانے کے لیے میں نے رکھی ہیں لکھ کے۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ جو ہے نا بقرہ، اس کی آیت نمبر یعنی کہ 55، 56، 155، 156 اور 157۔ یہ دیکھو میں نے اس میں ایسے نشان لگا کے رکھتی ہوں، میں تو لکھ کے رکھتی ہوں نشان لگا کے ہر جگہ۔ تو یہ رات کو میں پڑھ رہی تھی تو میں نے پھر رکھا اس کو کہ میں بتاؤں گی، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال میں اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت دے دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے مددگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پہ ہے۔ تو گھبرا نہ جایا کریں، مر گیا لٹ گیا اب کیا کریں، کون دے گا کیسے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یا اللہ سے مانگے یا بندوں سے مانگے۔ جب آپ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے تو پھر اللہ آپ کی چھٹی ہے۔ آپ محنت کریں اور کوشش کریں اور اس سے مانگیں، اس کا کام ہے بندوبست کر کے آپ تک پہنچانا، کیونکہ وہ مالک کل کائنات ہے۔ وہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن کہے تو فیکون ہو جائے، یہ وہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب میں نے کھولا ہی ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ناخن کاٹیں نا جمعرات والے دن تو آپ پڑھا کریں یہ جو ہے نا الذین اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہر ناخن کاٹنے کے اوپر۔ یہ دیکھو 186 نمبر آیت ہے سورت اس کی بقرہ کی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیکھیں میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، ناخن کاٹتے وقت یہ پڑھیں۔ تو اس کو پڑھ کے آپ اس کو لپیٹ لیں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی چیز میں لپیٹ کے تو آپ اس کو دفنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی مشکل نہیں آنے دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں میں اور آسانیوں میں بدل دے گا۔ اب میں نے وہ جو آپ کو دعا بتائی اس کے ساتھ میں نے آیت نمبر لکھ کے رکھا ہے، جو ماں پریشان ہے اس کے لیے میں بتاؤں، جو بہن بھائی پریشان ہے، بیوی پریشان، اس کو میں بتاؤں کہ وہ پڑھا کرے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور کسی میٹھی چیز پہ پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو پلائیں، اور خود بھی پئیں اور پھونک بھی ماریں۔
اللہ پہ اس سے گھر سے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گے. اور یہ سورہ الانفال آیت نمبر 63. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ الانفال آیت نمبر 163. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ نے غصہ ناراضگی نکال دی، اس کی جگہ محبت پیار اتفاق بھر دیا. اللہ کے لیے کام آسان ہے. آپ اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، آپ کا دل پرسکون ہوگا اور آپ کا یقین بڑھ جائے گا. آسمان پہ بھی پھونک مارا کریں. اگر آپ کے گھر میں کوئی وہ ہو نا، کیا اس کو کہتے ہیں، نیاز بو، اس کا پودا نیاز بو، اس کو پتہ نہیں کیا بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ ہندوؤں میں کہتے ہیں، ہمارے تو نیاز بو ہی اس کو کہتے ہیں. تلسی، ہمیں تلسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نیاز بو کہتے ہیں. یہ پودا عبادت کرتا ہے. اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کریں اور آسمان کی طرف دم کریں تو کئی بزرگوں سے میں نے سنا ہے اور بھی جلدی قبول ہوتی ہے. ویسے تو جہاں سے بھی پھونک مارے ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں ہو تو گھر کے دروازے کے باہر رکھا ہو، اس کو اندر آنے سے پہلے ہلا دو تو مچھر نہیں اندر جاتا اور دعا بھی قبول ہوتی ہے. رحمت پھیلتی ہے، حرج کوئی نہیں. آپ یہ نوٹ کر لیں. دوسرا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف دم کرنا ہے اور میٹھی چیز اور پانی پہ بھی پڑھنا ہے، خود بھی پینا ہے. اور یہ ہے سورہ الحجر اور آیت نمبر ہے، ادھر میں نے لکھا تھا، آیت نمبر 47 سورہ الحجر اور پارہ نمبر 14. اور نکال ڈالی ہم نے ان کے دلوں کی خفگی اور بھائی بھائی ہو گئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تختوں پر. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ نے ان میں محبت ڈال دی نا. تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے، اللہ نے کہا ایسے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے بھائی بھائی ہو گئے. خفگی، غصہ، ناراضگی دلوں سے اللہ نے نکال دی. اور یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کا اثر بھی جلدی ہو. الٹے پلٹے کاموں میں کبھی نہیں جانا، کسی جادو والے کے پاس، کسی سوئیاں لگانے والے کے پاس، کسی گرے، وہ بہت گناہ ہے، ہماری بخشش نہیں ہوگی. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اچھے کام کرنے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نیک کام کرنے ہیں. قرآن پڑھے نا، قرآن میں تھوڑا کچھ ہے، جتنا مرضی پڑھے. اچھا، ایک اور مجھے یاد آئی ہے، ہماری استاد نے دی تھی، آپا جی نے، وہ سورہ الممتحنہ میں ہے، میرا خیال شروع میں ہی آپ دیکھیں گے، شاید پہلے رکوع میں ہو. اس سے ہر ناممکن کام ہو جاتا ہے. کئیوں کے بچے ہی نہیں ہو رہے تھے، ڈاکٹر نے جواب دیا ان کے بچے ہو گئے. کئی میاں بیوی میں لڑائی اینڈ پہ چلی گئی تھی، صلح ہو گئی. کئی بہن بھائی قتل پہ پہنچ گئے، صلح ہو گئی. تو آپ وہ بھی پڑھیں، وہ ہے اسلّہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. کہ اللہ قادر ہے، غفور الرحیم بھی ہے. اگر تم چاہتے تم نہ یہ کر سکتے. اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور جو برائیاں تھیں نکال دی. اور وہ آپس میں اللہ نے کہا اگر تم دنیا جہان کی دولت خرچ کر دیتے تم نہ ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ڈال دی. کون سی سورت؟ سورہ الممتحنہ، میرا خیال 28ویں یا 29ویں پارے میں ہے. یہ آپا جی کہتی کوئی کام ہو تو پڑھا بھی کرو 7 دفعہ یا 11 دفعہ. میں پڑھتی رہی ہوں، چھوٹی سی ہے. اللہ نے کام بھی کیا ہے. مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی رب سے بات چیت کر کے. جب رب کا دروازہ کھٹکایا کھل گیا، وہ کھلتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ تو انتظار کرتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، میں کھولوں، اپنے بندے سے ملوں، اس کو جھولی بھر کے دوں. وہ تو رب ہے نا، وہ کوئی ہم جیسا تھوڑا ہے. ہم تو ہیں ہی کمینے خبیث لوگ، اگلے پچھلے تانے دیتے ہیں. اللہ تو مہربان ہے. آپ نے یہ پڑھنا ہے اسلّہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. ویسے بھی پڑھا کریں، آپ کے بہن بھائی آپس میں جڑے رہیں، بہو بیٹیوں کی دوستی رہے، آپ کی دوستی رہے، سب رشتہ دار وہ سمدھی ہے، بہن بھائیوں کا سسرال ہے، آپ کا ہے، بچوں کا ہے، جڑے رہے، عزت رہے، رشتہ داریاں چلتی رہے.
تو کوئی محنت تو نہیں ہے نا اتنی، تو کر لیا کریں، بس آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ پھر لکھنا جب آپ کا کام ہوگا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ہر روز لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا ہو گیا ہو گیا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ رہنے والی خوشیاں دے. تو اس کی میں پکچر بنوا کے یہ جو میں نے بتایا اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ڈلوا دیتی ہوں تو فیس بک پہ پیج پہ اور ذکر پہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دیجئے. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے. خدا حافظ. ہاں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، صبح پہلا روزہ پہلی سحری ہوگی، بہت دعائیں کرنا، کم کھانا، اور جو پڑھنا بے شک تھوڑا پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، ترجمے تشریح کے ساتھ پڑھنا، نشان لگا کے انڈر لائن کر کے لکھ کے کتاب پہ بھی اتارنا، وہاں بھی لگایا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو ڈھونڈنے میں، کسی کو بتانے میں، پڑھنے میں. میرا بھرا پڑے ہیں سارے قرآن، ساری چیزیں. یہ سورہ بقرہ الگ لی ہوئی ہے، اس کا بھی ہر پیج بھرا ہوا ہے ہر چیز سے. یہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے، ڈیکوریشن وہ ہے کہ جب آپ نے سمجھ کے کچھ لکھا ہو. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں میری خطا کار کو بھی یاد رکھنا، میرے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اور میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرنا اللہ اس کو جلدی سے. اللہ کا شکر ہے بہتر. ایک دن تھوڑا سی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی بیچ میں، وہ کوئی ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے برین میں ناک سے انجیکشن ڈالا تھا، تو بیچارے کو تکلیف تو ہونی تھی. ایک دعا کرنا کہ اللہ اس کو ہدایت دے، میٹھا کھانا خود ہی چھوڑ دے عقل سے. بچہ تو نہیں ہے، تو بس باقی اللہ کا بڑا ہی احسان. اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اے رب العزت وطن میں جو شیطان ہے ان کو بھی باندھ دے. تو نے تو اپنا شیطان باندھ دیا، ہمارے شیطان بھی باندھ دے، وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. یا اللہ ہمارے وطن کو سکھ چین دے، ہمارے عوام کو آزاد کر. ہمیں یہ ہمارے بادشاہ نہیں ہیں، یہ ہمارے خدا نہیں ہیں، یہ ہمیں رزق نہیں دیتے، یہ ہمیں خوشیاں نہیں دیتے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے، یہ ہمارا لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں. یا اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے شیطانوں کو، تو یہ ہماری پارلیمنٹ یہ شیطانوں کا گڑھ ہے، اس کو اٹھا لے، ہماری جوڈیشری کو لے جائے، ہمارے بیوروکریٹس کو لے جائے، ان شیطانوں سے نجات دے. آپ دعا کرنا، میں بھی دعا کروں، یہ دعا کریں. آپ یہ نہ دعا کریں کہ ہمارے دسترخوان بھر جائے، ہمیں جو ایک دو چیز ملے ہماری نیت بھر جائے، عزت والی روٹی ہو، ہمیں لالچ نہیں. ہم اللہ کو راضی کریں، غریبوں میں کچھ بہتری ان کی کریں، باقی کوئی بات. بس یہی میں نے آپ کو کہنا تھا جاتے جاتے. میرے وطن کے شیطانوں کو اٹھا لے، میرے وطن کے شیطانوں کو باندھ دے، میرے وطن کے شیطانوں کو جلا دے. بس یہ میری دعا ہے. تو اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.